ساتھیوں، دوستوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر سے بڑی محبت فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی ذاتی کام ہوتے تھے آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگاتے۔ آپ فرماتے میری سواری تیار کر دو، میرا گھوڑا تیار کر دو۔ جتنے بھی کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی ہوتے تھے تو وہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مولا کائنات، آپ کے ایک بھائی ہیں عقیل بن ابی طالب، جب وہ ایمان لے کے آئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اے عقیل، تو ایمان لے کے آیا ہے تو مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈبل خوشی کیسے ہوئی؟ تو کہا ایک تو تم میرے صحابی بن گئے ہو، دوسرے میرے بھائی تھے مسلمان ہو گئے ہو، اسی لیے مجھے ڈبل خوشی ہوئی۔ تو اب عقیل بن ابی طالب وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہنے لگے۔ اب حضرت عقیل بن ابی طالب نوٹس کرتے کہ ہر کام میں سیدنا صدیق اکبر آگے ہیں۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ذمے لگاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچپن سے جوانی کی طرف آ رہا تھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں چڑھتی جوانی، ایسا ابھی جوانی کے دور میں گزر رہا تھا، میں ابھی جوان ہو رہا تھا، تو مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، اتنی حکمتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت فرماتے ہیں، ہر کام ان کے ذمے لگاتے ہیں، تو کیوں نہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بھی مجھ پر اتنا کرم فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مجھ پر اتنی شفقت فرمائیں کہ وہ بھی اسی طرح ہر کام میرے ذمے لگائیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں قریب رہنا شروع ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمے لگاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اے صدیق اکبر جاؤ میری سواری کو تیار کرو، میرے گھوڑے کو تیار کرو، جب آپ نے کہیں جانا ہوتا، تشریف لے کے جانا ہوتا، تو حضرت عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کو روک دیتا اور کہتا کہ تم جاؤ، میں گھوڑا تیار کروں گا، میں سواری تیار کروں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق خاموشی سے واپس آ جاتے، کچھ نہ کہتے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں مجھ سے جہاں جہاں بھی بن پڑا میں نے سیدنا صدیق اکبر کو روکا، اور وہ کام میں خود کرتا، سیدنا ابو بکر صدیق کو روک دیتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، تو جیسے میں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلی صف پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں ابھی نئی جوانی کا عالم تھا، تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق تو ہر معاملے میں آگے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا اس دن نا جلال سا آیا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہا اے ابو بکر اٹھو یہاں سے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اٹھ گئے اور میں نے کہا پیچھے جاؤ، تو سیدنا صدیق اکبر خاموشی سے ہاتھ باندھے پچھلی صف میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، چھویں میں، حتیٰ کہ ساتویں صف پر پہنچ گئے، اور وہاں جا کر بڑے محبت کے ساتھ کہتے ہیں اے شہزادے، اے حضور کے خاندان، اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اتنے میں پہنچا اور میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ حضرت عقیل بن ابی طالب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور آپ کو پچھلی صفوں میں، یہاں تک کہ ساتویں صف میں بھیج دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا، جب میں نے دیکھ لیا تو میں نے سوچا کہ چلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عقیل کو سمجھائیں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیل کو کچھ سمجھائیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔
تو یہاں میں ضمن عرض کرتا چلوں، یہاں الجھنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی آپس میں بغض تھا، سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی بغض تھا، نہیں، کوئی بغض نہیں تھا۔ یہ محبت کا ایک عالم ہوتا ہے، یہ ایک محبت ہوتی ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ معاذاللہ حضرت عقیل بن ابی طالب کو سیدنا صدیق اکبر سے کوئی بغض تھا، ان سے کوئی معاملہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک محبت کا عالم تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا عقیل نے کیا کیا؟ تو کہا میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عادت مبارکہ تھی، آپ جمعے والے دن مسجد کی خود صفائی کرتے، صفائی کرنے کے بعد سارا نظام سیٹ کرنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھ جاتے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق پہلی صف میں تھے، عقیل بن ابی طالب وہ آئے، انہوں نے ان کو اٹھایا اور پیچھے بھیج دیا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر 7ویں صف میں بیٹھے جا کے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنا نا، تو شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلام پر مان تھا، پتہ تھا کہ میرا غلام اس کے بدلے میں کچھ ایسا نہیں کرے گا۔ تو آپ نے کہا عقیل کی بات کو چھوڑو، یہ تو بتاؤ کہ میرے صدیق نے کیا کہا، میرے ابو بکر نے اس کے بدلے میں جواب کیا دیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق بڑے محبت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پہلی صف میں اٹھے، پہلی صف سے دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، یہاں تک کہ 7ویں صف میں پہنچے اور وہاں جا کر عرض کرنے لگے، اے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادے، اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ تو عقیل نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو آپ وہاں بیٹھ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اس انداز سے بڑا خوش ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میرا صدیق اکبر کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کر سکتا، کسی کا دل نہیں توڑ سکتا، کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے پھر دونوں کو بلایا، سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی بلایا، حضرت عقیل بن ابی طالب کو بھی بلایا۔ بلانے کے بعد آپ نے سیدنا عقیل بن ابی طالب آپ سے کہا کہ اے عقیل بتاؤ آج جمعے میں کیا ہوا ہے، جمعے کی نماز سے پہلے کیا ہوا؟ تو حضرت سیدنا عقیل بن طالب خاموش۔ تو پھر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر صدیق آج جمعے سے پہلے کچھ ہوا؟ عقیل نے کچھ کہا۔ اب آپ کی سیدنا ابو بکر صدیق کی حضور کے خاندان سے محبت اور عقیدت دیکھیں، آپ بات کو گما رہے ہیں، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہوا، کچھ ایسی بات نہیں ہوئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل چکا کہ معاملہ ہوا ہے، لیکن آپ بات کو اس لیے چھپا رہے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے شہزادے ہیں، اب ان کی میں شکایت کروں کیسے کروں؟ تو پھر جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے حضرت عقیل بن ابی طالب کو ڈانٹا نہیں، بالکل بڑی محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ فرمایا، اے عقیل تو جانتا ہے یہ ابو بکر کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر وہ ابو بکر ہیں جب میں نے اعلان نبوت فرمایا تو سب نے میرا انکار کیا، کسی نے مجھ سے دلیل مانگی، یہ ابو بکر وہ ابو بکر ہیں، انہوں نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یہ وہ ابو بکر ہیں جب بھی کفار نے مجھے مارنا چاہا تو یہ تلوار لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کفار سے کہتے تھے اگر تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں مجھے مارنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ صدیق اکبر ہے کہ جب کفار میری جان کے دشمن بنے تو یہ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے مجھے کندھوں پہ اٹھایا اور غار ثور میں لے گئے، اور غار ثور میں انہوں نے سانپ سے ڈسنا، سانپ سے بار بار ڈنگ کھانا تو برداشت کیا لیکن میری نیند میں خلل آنا برداشت نہ کیا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جب مجھے مال کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے جنہوں نے اپنی مال، اپنا جان
یہاں تک کہ کسی چیز کا بھی گریز نہ کیا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ میری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے۔ تو آپ نے حضرت عقیل بن ابی طالب کو بڑی محبت کے ساتھ سمجھایا اور کہا، اے عقیل، سیدنا ابو بکر صدیق وہ ابو بکر ہے دنیا میں مجھ پر جس نے بھی نیکی کی، میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی، میں نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کا بدلہ میں قیامت والے دن ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ یہ میرا صدیق ہے، اس کا بدلہ آج اس کو تو دے۔ تو یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو جب عقیل بن ابی طالب نے سنا تو وہ کہنے لگے، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی ہو گئی، میں تو محبت کی وجہ سے سب کچھ کر رہا تھا، غلطی ہو گئی۔ تو دوستو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی آپ کے خاندان سے، آپ کے خاندان کے شہزادوں سے اتنی محبت ہے کہ جس مسجد میں یہ مسجد نبوی میں یہ سارا واقعہ پیش آیا، مسجد نبوی کی جو سب سے پہلی زمین تھی اس کی قیمت سیدنا ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی تھی۔ تو آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس کی قیمت بھی آپ نے ادا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی حضور سے آپ کی خاندان سے محبت کا عالم دیکھیں کہ خاندان کے ایک شہزادے آپ کو اٹھا رہے ہیں، آپ بادب اٹھ کے جا رہے ہیں، پھر اجازت لے رہے ہیں کہ اے میرے کریم نبی کے خاندان کے شہزادے اگر اجازت ہو تو ساتھ بھی سب میں بیٹھ جاؤں، تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تو پھر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی خاندان سے کمال محبت کا اندام ہے، کمال محبت کا انداز ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی ایسا کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اگر کسی کو تھوڑا سا منصب ملا ہو، اس کو بندہ کہہ دے اٹھ، تو پھر پتہ ہے عالم کیا ہو جاتا ہے، جھگڑے لڑائیاں اور بات کدھر کی کدھر نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے کمال محبت کا انداز ہے کہ اس کے بعد اتنا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا لیکن آپ نے ذرا بھی محسوس نہیں کیا، بلکہ بڑا خوشی خوشی اس کو ٹال دیا۔ اور جب شکایت لگائی گئی تو اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی طرف سے کوئی شکایت نہیں لگائی، آپ نے یہی کہا کہ حضور کچھ نہیں ہوا، بس کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے کمال محبت کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنائے اور پکا سچا عاشق صحابہ اور اہل بیت بنائے اور اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔